بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء مرسل نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا طریقہ ہی چل رہا ہے، کل بھی ہم نے بیان کیا، آج بھی اسی وہی لمبا موضوع چلے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کرنے کا حکم دیا، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، اس سے زیادہ جو جتنا کوئی چاہے پڑھ لے۔ اس حدیث کو احمد ابو داؤد نے روایت کیا۔ اسی طرح سے جہری نماز کے پہلی دوسری رکعت میں قرآن کی ترتیب واجب نہیں ہے۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری مسجد قباء میں انصار کی امامت کراتا تھا۔ وہ تمام جہری نماز کے ہر رکعت میں پہلے سورہ اخلاص پڑھتا، پھر کوئی دوسرا سورہ پڑھتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتحال بتائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام سے دریافت فرمایا، تم لوگوں کو کے کہنے پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ سورۃ اخلاص ہر رکعت میں قرات سے پہلے کیوں پڑھتے ہو؟ انصاری امام نے جواب دیا، میں سورۃ اخلاص سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا۔ اسی طرح سے نماز فجر کے پہلی رکعت میں سورہ کہف، سورہ 18 اور دوسری رکعت میں سورہ یوسف، سورہ نمبر 12، سورہ یونس، سورہ نمبر 10 پڑھی اور بتایا کہ میں نے صبح کی نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہی دو صورتوں کے ساتھ پڑھی ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا۔ اسی طرح سے حضرت معاذ بن عبداللہ جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جہنیہ خاندان کے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر کے دونوں رکعتوں میں سورہ زلزال تلاوت فرماتے سنا۔ راوی کہتے ہیں کہ معلوم نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا۔ اسی طرح سے رفع بن رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز سکھائی اور فرمایا کہ اگر تمہیں قرآن یاد ہو تو اسے پڑھ لو، ورنہ الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر رکوع کر لو۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر انسان کے نماز یا سورہ فاتحہ اور دیگر چیز نہیں آتا ہے تو الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ کے وہ رکوع سجدہ کر لے گا تو انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ ایسا اس آدمی کے لیے ہے جو اسلام میں داخل ہے، دین نہیں جانتا، نماز کو شوق پیدا ہو گیا تو اس کو کم سے کم اتنا سکھا دینا چاہیے تاکہ اس کا نماز رکوع اور سجدہ ہو جائے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں سمیع اللہ سبح اسم ربک الاعلی اپنے بلند مرتبے رب کے پاکی بیان پڑھتے تو جواب میں سبحان ربی الاعلی، میرا بلند مرتبہ رب پاک ہے، فرماتے۔ اس ابو داؤد نے روایت کیا۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ
سورۃ الیاسین، سورہ 3 و زیتون کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اس جواب میں کہنا چاہیے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واقعی سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ جب کوئی آدمی سورہ قیامہ کی تلاوت کرے اور اس آیت پر پہنچے الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا خدا اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کرے؟ جواب میں کہنا چاہیے بلا، ہاں قادر ہے۔ اور جو آدمی سورہ مرسلات کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے